بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں 15 سالہ عیسائی لڑکی نتاشا کیلی کے قبول اسلام کی داستان۔ بچپن ہی سے میری تربیت خدا پر عقیدے کے ساتھ ہوئی۔ میں نے ہر اتوار کو چرچ کا دورہ کیا، بائبل اسکول گئی اور اجتماعی گیت گائے۔ اس کے باوجود مذہب کبھی میری زندگی کا اہم حصہ نہیں رہا۔ ایسے اوقات بھی آئے جب میں نے سوچا کہ میں نے خدا سے قریب ہوں، تاہم جلدی میں نے محسوس کیا کہ خدا سے قربت کا یہ احساس اس وقت بھاپ کی طرح اڑا جاتا ہے جب میں خدا سے کچھ مانگ نہیں رہی ہوتی ہوں۔ مجھے لگا کہ میں خدا پر یقین رکھتی ہوں لیکن میں ایمان سے محروم ہوں۔ میں دنیا کو ایک ایسے کھیل کی طرح دیکھتی جس میں خدا گاہے بگاہے دخل اندازی کرتا رہتا ہے۔ ان لوگوں کو تحریک دی کہ وہ بائبل لکھیں، پھر لوگوں نے کسی طرح بائبل کے اندر عقیدے کو پا لیا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی اور دنیا سے واقفیت ہوتی گئی، خدا پر میرا یقین بڑھتا گیا۔ میرا عقیدہ تھا کہ اس ابتر دنیا کو منظم حالت میں لانے کے لیے کسی خدا کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی خدا نہ ہو تو مجھے یقین ہے کہ اس دنیا اس ابتری کا شکار ہو کر ہزاروں سال پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ مجھے اس خیال سے سکون ملتا ہے کہ ایک مافوق الفطرت قوت آدمی کے تحفظ اور رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ بچے بالعموم اپنے والدین کا مذہب اختیار کرتے ہیں، میں بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ 12 سال کی عمر میں میں نے میری روحانیت کے بارے میں زیادہ گہرائی سے سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میری زندگی میں کوئی خلا موجود ہے اور اسے پر کرنے کے لیے کسی عقیدے کی ضرورت ہے۔ جب کبھی میں مایوسی کی حالت میں ہوتی، میں کسی ایسی ہستی سے دعا کرتی جسے میں خدا کہتی ہوں، لیکن آخر یہ ہستی کون تھی؟ میں نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے پوچھا تھا کہ مجھے یسوع اور خدا کے دونوں میں سے کس سے دعا مانگنی چاہیے۔ پھر اپنی ماں پر بھروسہ کر کے میں نے یسوع مسیح سے دعا مانگنی شروع کی اور تمام اچھی چیزیں یسوع سے وابستہ کر دی۔ میں نے سنا تھا کہ مذہب پر بحث نہیں کی جا سکتی۔ میں اور میرے دوستوں نے کئی مرتبہ ایسا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پروٹسٹنٹزم، کیتھولکزم اور یہودیت پر بحث کرتی۔ ان بحثوں کے ذریعے میں نے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی اور طے کیا کہ اپنے اندر کی خلا کو پر کرنے کے لیے مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اور اس طرح 13 سال کی عمر میں میری حقیقت کی تلاش شروع ہوئی۔ انسانی ذہن ہمیشہ ہی سے حقیقت کی تلاش میں سرگرداں رہا۔ حقیقت کی تلاش کے میرے سفر کو صحیح معنوں میں علم کے حصول کی کوشش نہیں کہا جا سکتا۔ میں بحثیں کرتی اور زیادہ سے زیادہ بائبل پڑھتی، لیکن میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پائی۔ اپنی عمر کے اس حصے میں میری ماں نے میرے رویے کا اندازہ کر لیا اور اس وقت سے میں مذہبی مرحلہ میں داخل ہو گئی۔ میرا رویہ اس مرحلے سے بالکل مختلف تھا۔ میں صرف اپنی نئی حاصل شدہ معلومات اپنے گھر والوں کو بتاتی۔ میں نے عیسائیت اور یہودیت کے تمام عقائد اور روایات کو جان لیا تھا۔ میں نے عیسائیت کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے کئی مرتبہ چرچ میں معتقد بننے کے لیے اپنے آپ سے لڑائی کی۔ مجھ سے کہا گیا کہ صرف یسوع کو مانتے ہی جنت میں لافانی زندگی گزرنے کی حقدار بن جاؤں گی۔ میں نے کبھی اس راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کی جہاں پادری کے پھیلے ہوئے دونوں ہاتھوں میرے منتظر رہتے اور میری بے دلی نے جہنم میں جانے کا میرا خطرہ بڑھا دیا۔ اکثر مجھے ڈراؤنے خواب آتے اور میں خود کو دنیا میں بالکل تنہا محسوس کرتی، لیکن اس کے باوجود عیسائی عقیدہ میرے اندر اتر نہیں پایا اور میں ہر عالم عیسائی سے اس بارے میں سوال کرتی، لیکن مجھے کبھی اطمینان بخش جواب نہیں ملا۔ مجھے ایسے جوابات ملے جن سے میرا تذبذب بڑھ گیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں خدا کو منطقی طور پر رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، جبکہ عقیدے کا تقاضا ہے کہ میں بلا چوں و چرا خدا کو مان لوں تاکہ جنت میں جا سکوں۔ ہاں، یہ تو مسئلہ تھا، میرا ایمان ان پر نہیں تھا۔ حقیقتاً میں کسی بھی چیز پر ایمان نہیں رکھتی تھی۔ میں صرف اتنا مانتی تھی کہ خدا موجود ہے اور یسوع اس کے فرزند ہے اور خدا نے انہیں انسانیت کو بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ بس میرا عقیدہ اتنا تک ہی موجود تھا، تاہم میرے سوالات اور استدلال نے میرے عقائد کو وسعت عطا کر دی۔
اب میرے سوالات بڑھنے لگے تھے، میری بے چینی بڑھ گئی تھی، میری غیر یقینیت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پچھلے 15 سالوں میں نے آنکھیں بند کر کے ایک عقیدے کی پیروی کی تھی، صرف اس لیے کہ میرے والدین کا عقیدہ تھا۔ میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا جس نے تھوڑے سے عقیدے کو بھی ختم کر دیا۔ میری تلاش و تحقیق بھی ختم ہو گئی۔ اب میں نے اپنے اندر جھانکنا، بائبل پڑھنا اور چرچ جانا بند کر دیا۔ اب میں ایک انتہائی درست خاتون تھی۔ پھر ایک دن ایک خاتون نے مجھے ایک کتاب دی، اس کا نام مسلم عیسائی گفت و شنید تھا۔ اس نے کتاب لی اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے شرم محسوس ہوئی کہ تلاش حق کے دوران میں نے کسی اور مذہب کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ اس کتاب نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ صرف میں ہی اکیلی نہیں ہوں جو خدا پر یقین نہیں رکھتی۔ میں نے مزید کتابیں مانگی۔ مجھے کتابیں اور ان کے ساتھ کچھ پیمفلیٹ بھی موصول ہوئے۔ میں نے دانشورانہ نقطۂ نظر سے اسلام کا مطالعہ کیا۔ میری ایک قریبی سہیلی مسلمان تھی۔ میں نے اس سے اکثر سوالات و جوابات کیے تھے۔ میں نے اسلام کو ماننے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ مہینے کے مطالعے کے بعد ماہ رمضان آ گیا۔ ہر جمعہ میں مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر افطار کرتی اور قرآن پڑھتی۔ میں نے مسلم لڑکیوں سے میرے ذہن میں اٹھنے والے سوالات بھی دریافت کیے۔ مجھے ان کا ایمان و یقین دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ کئی دنوں تک خود کو تنہا محسوس کرنے کے بعد مجھے کئی معنوں میں کافی آرام دہ لگا۔ اسلام مجھے کئی معنوں میں آرام دہ لگا۔ اسلام دنیا کو ایک یاد دہانی کروانے آیا ہے۔ وہ لوگوں کو واپس راہ راست پر ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ میرے لیے صرف عقائد ہی اہم نہیں تھے۔ میں پوری زندگی میں ایک نظم چاہتی تھی۔ میں صرف کسی کو نجات دہندہ مان کر زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی، اور نہ صرف اس واسطے کے ذریعے جنت کا ٹکٹ لینا چاہتی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ خدا کی رضا کیسے حاصل کی جائے۔ میں خدا سے قربت چاہتی تھی۔ میں خدا سے اس کے بارے میں شعور چاہتی تھی۔ سب سے بڑھ کر میں جنت میں جانے کا موقع چاہتی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ عیسائی یہ سب کچھ مجھے نہیں دے سکتی، لیکن اسلام ضرور دے سکتا ہے۔ میں نے سیکھنا جاری رکھا۔ میں نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے پروگراموں میں شرکت کی اور دوستوں کے ساتھ ہفتہ واری پروگراموں میں حاضر رہی۔ مذہب کے ذریعے سکون ملتا ہے، ایک ٹھہراؤ آتا ہے۔ میں نے 3 سال تک اس سکون سے محروم رہی تھی۔ فرصت کے اوقات میں شیطان نے مجھے بھٹکا تھا۔ فروری 1997 کے ایک دن مجھے محسوس ہوا کہ اسلام ہی صحیح اور حقیقی مذہب ہے۔ تاہم میں جلد بازی میں فیصلہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران شیطان نے مجھے بھٹکاتا رہا۔ مجھے ایسے 2 خواب اب بھی یاد ہیں جن میں شیطان نے مجھے بھٹکانے کی کوشش کی۔ شیطان مجھے اپنے راہ پر چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب میں ان برے خوابوں سے جاگتی تو میں اسلام میں پناہ پائی۔ میں نے خود کو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے پایا۔ ان خوابوں نے میرے ذہن کو تقریباً تبدیل کر دیا۔ میں نے اپنی مسلم سہیلیوں کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ شیطان میری حقیقت کی جانب رہنمائی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس زاویے سے نہیں سوچا تھا۔ 19 مارچ 1997 کو ایک ہفتہ واری درس سے واپس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے طور پر کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ 26 مارچ کو میں سب کے سامنے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ میں آپ کو مجھے ملنے والی خوشی کے بارے میں بتانے سے قاصر ہوں۔ میں آپ کو اس ذمہ داری کے بارے میں بتا نہیں سکتی جو میرے کھاندے پر آئی تھی۔ میں نے آخرکار ذہنی سکون کو پا لیا تھا۔ مجھے مسلمان ہوئے 5 مہینے گزر چکے تھے۔ اسلام نے مجھے ایک بہتر شخص بنا دیا تھا۔ اب میں مضبوط ہو چکی تھی اور معاملات کو اچھی طرح سمجھنے لگی تھی۔ میری زندگی بڑی حد تک تبدیل ہو چکی تھی۔ اب میرا مقصد اپنے آپ کو جنت کے حصول کے قابل بنانا ہے۔ اب مذہب میری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ میں روزانہ بہتر سے بہتر مسلمان بننے کے لیے جدوجہد کر رہی ہوں۔ لوگ آج حیرت کرتے ہیں کہ آخر کس طرح ایک 15 سالہ لڑکی اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے سکتی ہے۔ میں خدا کے شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایسا دماغ دیا جو اتنی کم عمری میں اتنا بڑا فیصلہ لینے کے قابل تھا۔ ایک عیسائی سوسائٹی میں ایک اچھے مسلمان کی طرح رہنا مشکل ہے۔ ایک عیسائی خاندان کے ساتھ رہنا اور بھی مشکل ہے۔ تاہم میرا حوصلہ پست نہیں ہوا۔
میں اپنی موجودہ حالت زار پر نہیں سوچ رہی تھی، بلکہ میرا خیال تھا کہ میرا جہاد مجھے مزید مضبوط بنائے گا۔ کچھ لوگوں نے تو مجھے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میں ان لوگوں سے بہتر ہوں جو پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں یہ سب خدا کا کرم ہے۔ میں یہ بنیادی بات سمجھتی ہوں کہ آخرت کی لافانی زندگی کے سامنے دنیا کی 60-70 سالہ زندگی کی حقیقت نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں خدا کے احسانات کا مکمل طور پر شکر ادا نہیں کر سکتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ میری کہانی ان تمام لوگوں کے کام آئے گی جو میری طرح جد و جہد کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔